بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کئی دنوں سے میں اس قسم کے موضوعات آپ کے لیے منتخب کر رہا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی پیدا ہو سکے، یا شاید وہ کہتے ہیں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، تو شاید کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے اور اس کی زندگی کی تبدیلی کا یہ سبب بن جائے اور وہ میرے لیے باعث اجر و ثواب و رحمت ثابت ہو۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے سوچ اور الفاظ کو اپنے تبدیل کیجیے۔ دوسرا موضوع حسب دستور، اگر آپ اس قسم کے حرکات و سکنات کے حامل ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ میں میچورٹی یعنی آپ میں پختگی آ چکی ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سوچ اور الفاظ جو ہے کتنا معنی رکھتے ہیں، اس کا اندازہ آپ شاید میرے اس ویلاگ کو سن کر سکیں گے۔ آپ دیکھیے کہ اکثر و بیشتر مارکیٹوں میں، مالز میں یا سپر مارکیٹس میں، بعض مساجد میں بھی میں نے دیکھا ہے، بلکہ وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ ہوشیار رہیں، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ حالانکہ وہاں اگر ہم یہ لکھ دیں یا خود یہ سوچ لیں کہ کیمرے کی آنکھ دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یقینی طور پر ہم کوئی بے ایمانی، کوئی چوری، کوئی ایسا ہی حرکت نہیں کریں گے کہ جس سے کہ وہ ہماری رسوائی اور سبکی کا باعث بنے۔ پھر دوسرے الفاظ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ یہ کہنے کے بجائے اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ ہر بات کا سننے اور دیکھنے والا ہے، یا اللہ ہر بات سننے والا ہے، تو یقیناً ہم کوئی غلط الفاظ، غلط جملہ اپنے منہ سے نکالنے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے۔ پھر دوسرے ایک اور جملہ کہا جاتا ہے، یہ عام سے جملے ہیں جس کو میں نے کوشش کی کہ وہ سوچ اور الفاظ کو تبدیل کر دیا جائے، کہ کماؤ گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے، بلکہ اس کے بجائے کہنا چاہیے کہ محنت کر کے کمانے والا اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوتا ہے۔ یہ ایک حدیث بھی ہے، الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو آپ اللہ سے دوستی کریں، کھانے کمانے کی معاملات تو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ پھر ایک اور جملہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹی زندگی، چھوٹا خاندان زندگی آسان، جبکہ توکل، صبر، قناعت اور اللہ کے چاہنے سے زندگی جو ہے وہ آسان ہوتی ہے۔ لہذا صبر، قناعت کیجئے اور توکل اللہ پہ کیجئے، انشاءاللہ زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ پھر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، جبکہ ایسا کہنا چاہیے ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں سے ایمان ہی اٹھتا جا رہا ہے، پیسہ ہی سب کچھ جب ہو رہا ہے تو اس کا نتیجہ بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ پھر ایک جملہ کہا جاتا ہے پیسے سے سارے کام بنتے ہیں، اس کے بجائے ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ سے ہمارے سارے کام بنتے ہیں، اللہ ہی ہمارے سارے کام بنانے والا ہے، یا اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے۔ پھر بعض لوگ یہ جملہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی گھر کو چلا رہا ہوں، جبکہ اگر وہ یہ کہے کہ مجھے اور گھر والوں کو اللہ اپنی قدرت سے چلا رہا ہے
تو اس کا کچھ اور مطلب نکلے گا، اس کا ثواب بھی ملے گا، اس کی زندگی بھی آسان ہوگی۔ پھر جملہ کہتے ہیں زمانہ خراب ہو چکا۔ یہ بہت عام سا جملہ ہے کہ بھئی زمانہ خراب ہے، جبکہ کہنا چاہیے کہ زمانہ خراب نہیں بلکہ لوگ خراب ہیں۔ زمانے کی قسم تو اللہ نے کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر کی جو سورہ ہے، یہ اس کو آپ پڑھ لیں، اس کا ترجمہ تو یقیناً آپ کہیں گے کہ واقعی زمانہ خراب نہیں بلکہ لوگ خسارے میں ہیں، لوگ خراب ہو چکے ہیں۔ پھر ایک بہت کاروباری لوگوں سے میں یہ جملہ سنتا ہوں کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سچ کے بغیر برکت نہیں۔ جھوٹ کے ذریعے آپ کا گزارا تو ہو جاتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ہر شخص آج برکت 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 کا رونا روتا ہوا نظر آتا ہے کہ اتنے کماتا ہوں، اتنے ہزار کماتا ہوں، اتنے لاکھ کماتا ہوں، لیکن گزارا نہیں ہوتا، پریشانیاں وہی کی وہی ہیں۔ جبکہ اگر یہ کہیں کہ سچ کے بغیر برکت نہیں تو یقینی طور پہ کچھ اور آپ کا حالت ہوگی۔ پھر ایک بہت مزے کا جملہ کہا جاتا ہے کہ 2 دن کی زندگی ہے، انجوائے کرو، یعنی 2 دن کی زندگی ہے، مزے لو، مزے کرو۔ حالانکہ اللہ کی ناراضگی والے 2 دن کی زندگی ہے، کہنا ہی چاہیے کہ اللہ 2 دن کی زندگی ہے، اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے بچ کے رہو، جس سے اللہ اور اس کے حبیب نے منع فرمایا، جس سے ان کی ناراضگی ہو اس سے دور رہا جائے۔ اگر آپ کو آج کا یہ ویلاگ پسند آ رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں گے۔ میرے جو نئے سننے والے اور پرانے سننے والے جو وہ پورا اس کو سنیں گے۔ زیادہ سے زیادہ نئے سننے والے سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے اپنے دوست عزیز اقربا میں، لائک اور کمنٹ بھی کریں گے، جبکہ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں گے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف کہ اگر آپ کی سوچ میچور ہو چکی ہے، آپ پختہ ہو چکے ہیں، تو پھر آپ یقینی طور پہ اس قسم کے معاملات کرتے ہوں گے کہ آپ گلی محلے میں کھڑے ہو کر گپے نہیں لگا رہے ہوں گے، آپ اپنے سے کمزور شخص کا مذاق نہیں اڑائیں گے، اپنی نیند کا پورا خیال رکھیں گے۔ میں یہ جانتا ہوں بہت سے ایسے لوگوں کو کہ جو دوپہر کو 1-1 بجے سو کر اٹھتے ہیں اور رات 3-3 بجے تک دوستوں میں گپے شپے کر کے گزارتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دن بھر ہم کاروبار میں لگے رہتے ہیں لہٰذا ہمیں تفریح کا موقع نہیں ملتا، رات کو اب یہ تفریح کا وقت ہے لہٰذا ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے گزارا کر رہے ہیں، جبکہ وہ انتہائی غلطی پر ہیں۔ اپنے نیند کو خراب کرنا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کے بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ پھر اگر آپ لوگوں کو معاف کرنے لگے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ میچور ہو چکے ہیں۔ دوسروں کی مخالف رائے کا اگر احترام کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ میں میچورٹی آ چکی ہے۔ جبری محبت کے آپ قائل نہیں، تکالیف اور مصیبتوں کو اگر قبول کرنا سیکھ لیا ہے تو اس کا مطلب بھی یہ ہوا کہ آپ کی سوچ میں پختگی آ چکی ہے۔ لوگوں کو جج نہ کیا کریں، اگر آپ نے جج کرنا چھوڑ دیا ہے تو پھر یہ بھی آپ کی سوچ کی پختگی کی نشانی ہے۔ اگر آپ نے ایک چپ 100 سکھ والی روایت پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ بھی ایک بہت اچھی علامت ہے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سنتے ہیں نہ کہ رد عمل دینے کے لیے، تو ان چیزوں کی طرف اگر آپ نے توجہ دی یا آپ میں یہ خصوصیات شامل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک عاقل بالغ پختہ سوچ کے مالک ہیں۔ اب یہ آپ کو سوچنا ہے کہ آپ میں کون کون سی خصوصیات ان میں سے پائی جاتی ہیں۔ جو خصوصیات پائی جاتی ہیں ان پر اور زیادہ عمل کریں،
اور جن کی کمی ہے، جو سمجھ رہے ہیں آپ کہ آپ میں نہیں ہے خصوصیت، ان خصوصیات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔